قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور وہی قربانی کا مقصد ہے۔ اچھا آپ کہیں کہ نماز تو چلو اللہ کے لیے ہی ہے، میں مانتا ہوں، اس کی مجھے سمجھ بھی آ گئی، آپ کو بھی سمجھ آ گئی، نماز تو اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، کسی اور کے نام پر تو جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی اللہ کے نام کی، زندگی اللہ کے لیے اور موت اللہ کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہی مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ سمجھ گئے تو آپ اس مقصد کو سمجھ جائیں گے کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قربانی صرف یہ تو نہیں ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی اور بات ختم ہو گئی، گوشت کے مزے اڑا لیے، دعوتیں کھا لی، باربیکیو ہو گئی، نہیں، یہ تو مقصد نہیں تھا۔ میری زندگی، میرا جینا اللہ کے لیے ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ تو قربانی جو کر رہے ہو یہ چھوٹی قربانی ہے، اصل قربانی تو ایک اور ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر جب ایک ایسا شعبہ آتا ہے جہاں تم اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتے ہو، تمہارا دل کرتا ہے، تمہیں نفس ابھارتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی اسی طرح جس طرح جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر بھی چھری پھیرنی ہے۔ اللہ کی خاطر میں نے اپنے گناہوں کو قربان کرنا ہے، اللہ رب العزت کی خاطر میں نے اپنی خواہشات کو، جو جذبات میرے دل کے اندر آ رہے ہیں میں نے ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ صرف جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھیرنی میں نے، ورنہ تو قربانی کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کہ اب اپنی زندگی کے اندر میں اگر بازار میں چلتا ہوں تو بازار میں شیطان نفس مجھے اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ میری نگاہ جو ہے وہ غلط چیز پہ جائے، آپ کا نفس اس کو اس طرف ابھارے گا، شیطان آپ کو بہکائے گا اس طرف کہ اپنی نگاہ کو غلط جگہ پہ ڈالو۔ لیکن اگر بندہ اس وقت جس طرح جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے، اس وقت اس عمل کو کر لیتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور وہ اس پر چھری پھیرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت آپ کے اگر اوپر متوجہ ہوگی تو تب ہی ہوگی جب آپ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے چھوڑو گے، اس نیت سے نہیں کہ مجھے دنیا دیکھ رہی ہے یا دنیا کیا کہے گی، اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ جب وہ زنا کی طرف پاؤں بڑھاتا ہے اور وہ زنا جس کے ساتھ اس نے کرنا تھا، وہ عورت اگر اس کو کہتی ہے کہ اللہ کا خوف کر، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے پیچھے ہٹتا ہے، تو پھر قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے اس کو بھی سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے تلے۔
تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو یہ آیت کریمہ پڑھو